عمل کی ہمیشگی، سیریل نمبر 347، 28 رمضان المبارک سن 1424 ہجری مطابق 24 نومبر سن 2003 عیسوی بروز پیر صبح 11 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباق إلى الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. خواتین و حضرات، اپنی عملی زندگی کو، اپنی پریکٹیکل لائف کو بالکل درست رکھنا چاہیے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آپ شریعت کے مکلف ہیں. قرآن پاک اللہ نے ہمارے واسطے بھیجا ہے، انسانوں کے واسطے بھیجا ہے، تمام جنات کے واسطے بھیجا ہے. شریعت اسلامیہ کے مکلف جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انسانوں پر بھی لازم ہے اور جنات کے اوپر بھی لازم ہے. 27ویں پارے کے دوسرے رکوع میں سورہ زاریات کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا ہے کہ انسان اور جنات مجھے جانے اور پہچانے کہ میری ذات کتنی بڑی ہے، میری ذات کتنی عظیم الشان، فخیم الشان، جلیل الشان ہے کہ میں نے 7 آسمان بلند و بالا پیدا کر دیے، میں نے 7 زمینیں پیدا کر دی، میں نے سورج کو پیدا کر دیا، میں نے چاند کو پیدا کر دیا، میں نے آفتاب کو پیدا کر دیا، میں نے مہتاب کو پیدا کر دیا، میں نے نجوم و کواکب کو پیدا کر دیا، میں نے سورج اور چاند کے اندر روشنی بھر ڈالی کہ سورج دن کے اندر انسانوں کی خدمت کرتا ہے اور رات میں چاند انسانوں کی خدمت کرتا ہے. سورج کے اندر سے بھی ضیاء اور روشنی نکلتی ہے، وہ بھی ضو فشاں ہے، وہ بھی ضو بار ہے، اور اسی طرح چاند بھی ضو بار ضو فشاں ہے، روشنی پھیلانے والا ہے. انسان میری معرفت حاصل کرے، مجھ خدا کو پہچانے اور یہ سوچے کہ اس کارخانے عالم کو پیدا کرنے والا واقعی کوئی نہ کوئی صانع اور بنانے والا موجود ہے. کہ میرا انکار نہ کرے، نہ میرے وجود کا انکار کرے، نہ خدا کی ذات کا انکار کرے، نہ خدا کی صفات کا انکار کرے، نہ خدا کے نبیوں کا انکار کرے، نہ خدا کے رسولوں کا انکار کرے، نہ خدا کے پیغمبروں کا انکار کرے، نہ خدا کے فرشتوں کا انکار کرے، نہ خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں کا انکار کرے، نہ تورات کا انکار کرے، نہ زبور کا انکار کرے، نہ انجیل کا انکار کرے، نہ قرآن مجید کا انکار کرے، نہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کا انکار کرے. ہر چیز پر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار نہ کرے، اللہ کے لا شریک لہو ہونے کا بھی انکار نہ کرے، اللہ کی شان جو شان علی کل شیء قدیر ہے اس کا بھی انکار نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزاق حقیقی ہونے کا انکار نہ کرے، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا انکار نہ کرے، اللہ کے ستار العیوب اور غفار الذنوب ہونے کا انکار نہ کرے. ستار العیوب، عیبوں کا چھپانے والا، بدتمیزیوں کا چھپانے والا، غفار الذنوب، گناہوں کو بخشنے والا، اس بات کا انکار نہ کرے. غرض ہے کہ اللہ نے جنات اور انسان کو اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا کہ مجھ کو پہچان کر میرے ہی سامنے قیام کریں، میرے ہی سامنے رکوع کریں، میرے لیے ہی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں، میرے ہی سامنے قاعدہ اولا کریں اور قاعدہ اخیرہ کریں، میرے ہی لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھیں. میرے ہی سامنے دست سوال دراز کریں، میرے ہی سامنے دست دعا دراز کریں، میرے ہی سامنے سسکیاں بھریں، میرے ہی سامنے آہیں بھریں، میرے ہی سامنے اپنے جذبات کو مچلنے کا موقع دیں، میرے ہی سامنے اپنی آنکھوں کو اشک بار کریں، میرے ہی سامنے اپنی
سے آنسوؤں کا سیلاب ابل ڈالیں، غرضے کے جو کہنا ہے مجھ خدا سے کہیں، میرے علاوہ کسی اور کی طرف التفات نہ کریں، نہ بتوں کی طرف التفات کریں، نہ آفتاب و مہتاب کی جانب التفات کریں، نہ ستاروں کی جانب توجہ کریں، نہ پیپل کے درخت کی جانب توجہ کریں، نہ ندی نالوں کی جانب توجہ کریں۔ یہ تو سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ خالق اور مالک اور قادر مطلق اور بادشاہ مطلق صناع حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کا پکا یقین کریں اور اپنی عملی زندگی کو سنوار کر رکھیں۔ اور وہ عملی زندگی کیسے سنورے گی؟ شریعت اسلامیہ کی پابندی کریں اور جو عمل شروع کیا ہے اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کریں، اس پر دوام اختیار کریں۔ قرآن پاک پڑھنے کا معمول ہے تو جس وقت پڑھنے کا معمول ہے، جتنا پڑھنے کا معمول ہے، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد اگر سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہے تو آندھی جائے طوفان جائے سورہ یاسین ضرور پڑھنی ہے۔ اور جب آدمی پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ یاسین کو اور دوسرے وظیفوں کو یاد کروا دیتا ہے، پھر حص پڑھنے لگتا ہے۔ پڑھتے آدمی حافظ بن جاتا ہے، یاد کرنے والا بن جاتا ہے، جیسے گاتے گاتے آدمی گویا ہو جاتا ہے، ایسے ہی قرآن پڑھتے آدمی حافظ قرآن بن جاتا ہے، اس کی زبان پر قرآن کے مبارک کلمات آسانی کے ساتھ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین و حضرات اسی پر زور دیا کہ جب تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا، تم نے ایمان قبول کر لیا، تم نے اسلام قبول کر لیا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچم اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور زور زور سے کہہ دیا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو اب اس بات سے برگشتہ مت بننا، اس بات سے اعراض مت کرنا، اس بات سے تولی اختیار مت کرنا، اس بات سے منہ مت پھیرنا، بلکہ اس بات کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا۔ اگر تم نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما، یعنی تمہاری چلت پھرت اللہ کے دین کے مطابق چلتی رہی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے دین کے مطابق چلتا رہا، تمہارا کھانا پینا اللہ کے دین کے مطابق چلتا رہا، تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا اور سونا اللہ کے دین کے مطابق چلتا رہا، تمہاری تجارت اللہ کے دین کے مطابق چلتی رہی، تمہاری ٹیچنگ، تمہاری تدریس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق چلتی رہی، تمہاری حقوق کی ادائیگی اللہ کے دین کے مطابق چلتی رہی، چاہے وہ ماں باپ کے حقوق ہوں، چاہے بہن بھائیوں کے حقوق ہوں، چاہے پڑوسیوں کے حقوق ہوں، چاہے احباب ہم پیارا ہم نوالا دوستوں کے حقوق ہوں، چاہے سہیلیوں کے حقوق ہوں، غرضے کہ تمہاری تمام حرکات اور تمہاری تمام سکنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق چلتی رہی تو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ اپنی رحمت کاملہ کی بارش تمہارے اوپر کرے گا۔ یہ مطلب ہے اس چیز کو اختیار کرنے کا خواتین و حضرات، اللہ کو نیک عمل کی ہمیشگی اور دوام پسند ہے کہ بندے نے جب کوئی کام شروع کیا ہے، بندے نے کوئی عمل شروع کیا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ اس کو کرتا رہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور پیغمبر اعظم نیر اعظم اشرف الانبیاء والمرسلین سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی ہمیشگی کو پسند فرماتے تھے۔ اور یہ بات آپ حضرات کان کھول کر سن لیں کہ آپ نے کوئی کام شروع کیا، کوئی عمل شروع کیا، کوئی معمول اپنا بنا لیا، مثلا فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لیا کہ میں مجھے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور آپ نے اس کو 1 ہفتہ پڑھا، 2 ہفتے پڑھا، 15-20 دن پڑھا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا تو اس کا وبال پڑے گا۔ اس لیے جو عمل شروع کیا جائے اس ارادے سے شروع کیا جائے کہ مجھ کو یہ اب ہمیشہ ہمیشہ کرنا ہے۔ تہجد کی نماز کی عادت بنا لی تو اب تہجد پڑھنی، آندھی جائے طوفان جائے، جاڑا ہو گرمی ہو برسات ہو،
ٹائم پیس میں الارم لگا کر رکھ لیا جائے یا چوکیدار سے کہہ دیا جائے کہ ہمیں فلاں وقت میں بیدار کر دینا، اٹھا دینا، ہم تمہیں مہینے کے اتنے پیسے دے دیے کریں گے، اللہ اس پیسے کا بھی انتظام کرے گا اور اس کی تہجد وقت پر ادا ہوتی رہے گی، اللہ خوش رہے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے عمل کے اوپر ہمیشگی اختیار نہ کرے بلکہ 2 دن کرے اور 4 دن چھوڑ دے، گنڈے دار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر غصہ نازل ہوتا ہے۔ اور حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے اپنے مسترشدین، اپنے شاگردوں، اپنے مریدین کے سامنے بیان فرمایا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے اوپر میرا مستقل الگ سے بیان 1 گھنٹے کا موجود ہے، سارے بزرگوں کے اوپر میرا مستقل الگ سے بیان موجود ہے، جنید بغدادی کے اوپر الگ کیسٹ ہے، محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے اوپر الگ کیسٹ ہے، بڑے پیر صاحب کے اوپر الگ کیسٹ موجود ہے، بابا فرید الدین گن شکر کے اوپر الگ سے کیسٹ موجود ہے، خواجہ غریب نواز کے اوپر الگ سے کیسٹ موجود ہے، ویسے قرانی کے اوپر الگ سے کیسٹ موجود ہے، اور یہ سب تقریریں مارکیٹ میں چل رہی ہیں اور یہ سب تقریریں کیسٹوں کے اندر بھری ہوئی، ان کو لے کر فائدہ اٹھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ بزرگوں کی باتیں سن کر ایمان میں تازگی آتی ہے۔ یہ تمام لوگ جن کے اسماء گرامی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اللہ ان کے اوپر اپنی شان نشان رحمت کامل نازل فرمائے، رحمہم اللہ تعالی رحمت واسعہ۔ محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کا مزار پنوار دہلی میں ہے، ان کے اوپر میرا الگ سے بیان موجود ہے۔ تو خیر انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ آدمی کو اپنے عمل کو کرتے رہنا چاہیے، کنٹینیو، لگاتار، چاہے وہ عمل تھوڑا ہو لیکن لگاتار کرتے رہنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی معمول کو اختیار کرے، کسی وظیفے کو اختیار کرے، کوئی معمول بنا لے، جیسے سورہ یاسین پڑھنے کا، سورہ واقعہ پڑھنے کا، اور پھر اس معمول کو چھوڑ دے، ترک کر دے، تو 3 وبالوں میں سے ایک وبال اس کے اوپر ضرور آئے گا۔ یا تو کسی لا علاج بیماری میں وہ گرفتار ہو جائے گا عمل کو چھوڑنے سے، یا ہر بات پر غصہ کرنے لگے گا، گھر آئے گا تو غصہ کرے گا، بیوی سے بات کرے گا تو غصہ کرے گا، بچوں سے بات کرے گا تو غصہ کرے گا، دوستوں سے بات کرے گا تو غصے میں بات کرے گا، گاہک سے بات کرے گا تو غصے میں بات کرے گا۔ تو یا تو لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے گا یا غصے کے اندر وہ گرفتار ہو جائے گا، بات پر غصہ، بات پر غصہ، بات پر تن پھن، بات پر اپنے نتنے پھلائے گا، اور یا بھائی اللہ تعالیٰ اس کا کاروبار بند کر دے گا، اس کی تجارت بند کر دے گا، اس کی دکانداری ٹھپ کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو عمل اختیار کیا تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کا وبال پڑتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ ان کا معمول روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا تھا۔ گھر میں گھوڑا پلا ہوا تھا، گھوڑے سواری کا بہت شوق تھا، اور گھوڑا حضرت بہت اچھا چلاتے تھے، اور گھوڑا بھی ان کو لے کر سرپٹ بھاگتا تھا تیزی کے ساتھ۔ گھوڑے کی بڑی تعریف آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں فرمایا کہ یہ جہاد کا آلہ ہے۔ فرمایا اللہ نے گھوڑوں کی پیشانی میں خیر رکھ دی، بھلائی رکھ دی ہے۔ وہ گھوڑا نہیں جس کو جناب حضرت حسین کی طرف غلط منسوب کر کے شیعہ محرم میں لیے پھرتے ہیں۔ گھوڑا کئی طرح کا ہوتا ہے، اور گھوڑے کے اوپر میرا الگ سے بیان موجود ہے۔ اس کیسٹ کا نام ہی گھوڑا ہے، اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے، گھوڑوں کی قسمیں بیان کی ہیں، گھوڑوں کے فضائل بیان کی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا ذکر کیا ہے۔ یہ پوری تفصیل اس کیسٹ میں موجود ہے، یہ بات تو میں نے ضمناً بیان کی ہے۔ تو خیر حضرت شیخ کا معمول فجر کی نماز پڑھ کر سورہ یاسین پڑھنے کا تھا۔ اب جناب ایک دن کیا ہوا، فجر کی نماز تو پڑھ لی، لیکن فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا جو معمول تھا وہ معمول ترک ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔
اور فجر کی نماز پڑھتے ہی بس گھوڑا نکالا اور سیر کے لیے روانہ ہونے لگے. ان کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے، سورہ یاسین پڑھتے اور اس کے بعد گھوڑا نکال کر تفریح کے لیے چلے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھنے کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. اور سورہ یاسین کے اوپر میرا مستقل الگ سے بیان موجود ہے، الگ سے کیسٹ موجود ہے. قرآن پاک کا دل ہے. جیسے سورہ رحمان کے اوپر میری مستقل الگ سے کیسٹ ہے. سورہ رحمان قرآن کی دلہن کہلاتی ہے. بہرحال حضرت شیخ علیہ الرحمہ کا معمول جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور سورہ یاسین پڑھے بغیر گھوڑے پر بیٹھ گئے. ابھی تھوڑی دور ہی چلے تھے، تھوڑی دور ہی گھوڑا بھاگا تھا کہ اچانک حضرت شیخ جو تھے وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑے. سب لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ حضرت شیخ تو بہت اچھا گھوڑا چلانا جانتے ہیں، بہت اچھی گھوڑ سواری ان سے آتی ہے اور گھوڑا ان کے تابع رہتا ہے. جیسے یہ گھوڑے کو بھگانا چاہتے ہیں، جس جانب بھگانا چاہتے ہیں، جس کیفیت کے ساتھ بھگانا چاہتے ہیں، ہلکی رفتار، دھیمی رفتار، تیز رفتار، درمیانی رفتار، اوسط رفتار، اسی رفتار سے گھوڑا بھاگتا ہے. آج کیا ہوا کہ حضرت شیخ گھوڑے سے نیچے گر پڑے. حضرت شیخ مغلوب ہو گئے، گھوڑا ان کے اوپر غالب آ گیا. جیسے ہی دھڑام سے نیچے گرے تو حضرت کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ابھی جناب نیچے گرے پڑے ہیں، گھوڑا ایک طرف کو کھڑا ہے. شاگردوں کو معلوم ہوا کہ آج حضرت شیخ گھوڑے سے نیچے گر گئے تو فوراً جناب تلاش میں نکلے، حضرت شیخ کو پا لیا. دیکھا کہ حضرت شیخ کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ گرے پڑے ہیں. شاگردوں نے اٹھایا، پوچھا حضرت آپ سے تو بڑی اچھی گھوڑ سواری آتی ہے، آج گھوڑے نے آپ کو کیسے گرا دیا، یا آپ گھوڑے سے کیسے گر گئے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھ سے واقعی بہت اچھا گھوڑا چلانا آتا ہے اور گھوڑا مجھے گرا نہیں سکتا تھا، مگر ایک چیز کی نحوست آج میرے اوپر پڑ گئی اور وہ یہ کہ میرا معمول ہمیشہ سے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا تھا. آج سورہ یاسین پڑھنا بھول گیا، جس کی نحوست اور جس کا وبال میرے اوپر پڑا کہ اللہ نے گھوڑے کو میرے اوپر غالب کر دیا اور گھوڑے نے مجھے نیچے گرا دیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے. اس لیے خواتین و حضرات، گرامی قدر سامعین و سامعات، گرامی قدر حاضرین محفل، جو عمل آپ شروع کریں اس کو پابندی سے کریں، چاہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا عمل ہو، چاہے آیت کریمہ کا عمل ہو، چاہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا عمل ہو، چاہے قرآن پاک کی تلاوت کا عمل ہو، چاہے وہ پاؤ پارا ہو، آدھا پارا ہو، پون پارا ہو، ایک پارا ہو. اگر ایک پارا پڑھنے کا معمول ہے تو کم نہ پڑھیں. کسی مجبوری کی وجہ سے آدھا پارا پڑھنا ہو جائے تو دوسرے وقت میں اس کی فوراً قضا کر لیں. مثلا فجر کے بعد ایک پارا پڑھنے کا معمول تھا لیکن کسی وجہ سے جناب آدھا ہی پارا پڑھا تو ظہر میں اس کی قضا کر لیں، فوراً آدھا پارا پورا کر لیں. تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرتا رہے گا. عمل کی ہمیش کی، جس کو عربی میں مداومت عمل کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے. اتنا جمے اس عمل کے اوپر کہ گویا وہ عمل اس کی فطرت ثانیہ بن جائے. انسان کے سوا خواتین حضرات تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے اور وہ فطرتاً اسی ایک کام کے کرنے پر مجبور ہے. سورج کو دیکھیے، آفتاب کو دیکھیے، جس کو انگلش میں سن کہتے ہیں، عربی میں شمسن کہتے ہیں، فارسی میں آفتاب کہتے ہیں. ذرا اس سن کو اور آفتاب کو اور سورج کو دیکھیے کہ سورج صرف روشنی پھیلاتا ہے، سورج صرف روشنی پھیلاتا ہے، روشنی پھیلانے کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے. سورج کی کوئی دوسری ڈیوٹی نہیں ہے. وہ ظلمت نہیں پھیلا سکتا، وہ تاریکی نہیں پھیلا سکتا، وہ اندھیرا نہیں پھیلا سکتا،
جب جب بھی سورج نکلے گا روشنی پھیلے گی، اور جب جب بھی سورج ڈوبے گا، سورج غروب ہوگا، روشنی چلی جائے گی۔ اس کی بھائی ایک ہی ڈیوٹی ہے، روشنی کا پھیلانا، ظلمت کو چھانٹ دینا، اندھیرے کو ختم کر دینا۔ وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہے۔ رات تاریکی پھیلاتی، جب رات آئے گی اندھیرا ہو جائے گا۔ رات سے اگر آپ یہ کہیں کہ رات تو روشنی پھیلا دے، روشنی پھیلا دے، تو رات روشنی نہیں پھیلا سکتی۔ سورج سے آپ کہیں، چاند سے کہیں کہ تم دونوں کے دونوں اندھیرا کر دو، تو آفتاب بھی انکار کر دے گا، اور ماہتاب بھی انکار کر دے گا، سورج بھی انکار کر دے گا، اور چاند بھی انکار کر دے گا، سن بھی انکار کر دے گا، اور مون وہ بھی انکار کر دے گا کہ نہ، میری ڈیوٹی تو بھائی، یا ہماری ڈیوٹی تو بھائی روشنی پھیلانے کی، ہم ظلمت اور تاریکی نہیں پھیلا سکتے۔ تو غرض دیکھیں جتنی مخلوقات ہیں وہ بس ایک طریقے کا کام کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فطرت ایسی بنائی۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی سورج کو گرہن لگتا ہے، چاند کو گرہن لگتا ہے، جب سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے تو روشنی غائب ہو جاتی، تو وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے ان لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو چاند کے پجاری ہیں، جو سورج کے پجاری ہیں، ان کے منہوں پر، ان کے چہروں پر تماچا مارا جاتا ہے، سورج کی روشنی چھین کر سلب کر کے، چاند کی روشنی چھین کر سلب کر کے، کہ تم اس چاند کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے، تم اس سورج کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے، تم نے اس کو اپنا خدا سمجھا ہوا تھا، تم سورج کے سامنے اور چاند کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، تم سورج اور چاند سے اولاد مانگتے تھے، تم سورج اور چاند سے کاروبار کا کھولنا مانگتے تھے، تم سورج اور چاند سے بارش مانگتے تھے، تم سورج اور چاند سے کھیتی باڑی مانگتے تھے، تم سورج اور چاند سے زراعت مانگتے تھے، تم سورج اور چاند سے طاقت مانگتے تھے، تم سورج اور چاند سے شکتی مانگتے تھے، تم سورج اور چاند سے روزی مانگتے تھے، تم سورج اور چاند سے لڑکا اور لڑکی مانگتے تھے، تم سورج اور چاند سے اچھی بیوی مانگتے تھے، تم سورج اور چاند سے اچھا دولہا مانگتے تھے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ دیکھو اس کی روشنی ختم ہو چکی ہے، چاند کی روشنی بھی ہم نے ختم کر ڈالی، اور سورج کی روشنی بھی ختم کر ڈالی، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ خدا نہیں، خدا نہیں، خدا نہیں، بلکہ خدا کی مخلوق ہے۔ کیونکہ اگر یہ خدا ہوتے تو ان کی روشنی کبھی سلب نہ ہوتی، ان کی روشنی کبھی ختم نہ ہوتی، کیونکہ خدا کی کوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خدا ہمیشہ طاقت والا اور قوت والا رہتا ہے، اس کی ذات اور صفات ہمیشہ سے کامل مکمل، آج بھی کامل مکمل، اور ہمیشہ ہمیشہ کامل اور مکمل رہیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی سورج گرہن کر دیتا ہے، کبھی چاند گرہن کر دیتا ہے۔ بہرحال اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے۔ انسان خدا کی طرف سے مختار پیدا ہوا ہے، انسان اس کو قدرت دی گئی ہے، اس کو مجبور بنا کر نہیں کیا گیا۔ اس کو قدرت دی گئی، تو چاہے گناہ کر، تو چاہے نیک کام کر۔ اس کی فطرت کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، آفتاب و ماہتاب کی طرح اس کی صرف ایک ڈیوٹی نہیں، ایک کام نہیں۔ تو انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی پابندی کرے، اور اس طرح دائمی طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس آدمی سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے سورج سے روشنی صادر ہوتی، درخت سے پھل نکلتا ہے اور پھول سے خوشبو نکلتی ہے، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام خواتین حضرات استقامت ہے، مداومت عمل ہے، عمل کی ہمیشگی ہے، اور اس کیسٹ کا نام بھی عمل کی ہمیشگی ہے۔ میرے سچے آقا رسول صادق رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرما دیا، اس پر برابر متانت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت اسلامیہ میں اسی اصول سے بنا ہے، اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ گرامی قدر حاضرین محفل، سنت وہ فعل ہے، وہ کام ہے، وہ چیز ہے
کہ جس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی اور بغیر کسی طاقتور قوی رکاوٹ کے کبھی اس کو چھوڑا نہیں، ترک نہیں فرمایا. اس بنا پر جس قدر سنتیں ہیں میرے سرکار کی، جس قدر سنتیں ہیں میرے آقا کی، جس قدر سنتیں ہیں میرے مولا کی، جس قدر سنتیں ہیں آمنہ کے در یتیم کی، جس قدر سنتیں ہیں اشرف الانبیاء والمرسلین کی، جس قدر سنتیں ہیں محمد مصطفیٰ کی، جس قدر سنتیں ہیں احمد مجتبیٰ کی، جس قدر سنتیں ہیں طٰہٰ اور یاسین کی، جس قدر سنتیں ہیں نبی ہاشمی کی، جس قدر سنتیں ہیں نبی مکی کی، جس قدر سنتیں ہیں رسول مدنی کی، جس قدر سنتیں ہیں حضرت عبد المطلب کے پوتے کی، جس قدر سنتیں ہیں پیغمبر اعظم کی، جس قدر سنتیں ہیں نیر اعظم کی، جس قدر سنتیں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس قدر سنتیں ہیں سرکار مدینہ، آن مدینہ، جان مدینہ، شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ در حقیقت میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال کی ناقابل انکار مثالیں ہیں. میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بڑے عجیب و غریب کے ہر ایک سنت کے اندر 100% فائدہ ہے. چاہے وہ لیٹنے کی سنت ہو، سونے کی سنت ہو، بات کرنے کی سنت ہو، مسافے کی سنت ہو، کھانے کی سنت ہو، نکاح کی سنت ہو، شادی بیاہ کی سنت ہو، سفر کی سنت ہو، گھر میں رہنے کی سنت ہو، باہر جانے کی سنت ہو، بازار میں جانے کی سنت ہو، بازار سے واپسی کی سنت ہو، مسجد میں جانے کی سنت ہو، نماز کی سنت ہو، روزے کی سنت ہو، حج بیت اللہ کی سنت ہو، زکوٰۃ کی سنت ہو، غرضے کہ کوئی سی بھی سنت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کوئی سی بھی سنت سرورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کوئی سی بھی سنت دل برے دل برا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہر سنت کے اندر باری تعالی نے عمل کرنے والے کے لیے 100% فائدہ رکھا ہے. دنیا کا بھی فائدہ، قبر کا بھی فائدہ، عالم برزخ کا بھی فائدہ اور قیامت کا بھی فائدہ. انہی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے بعد انسان مجلہ، مصفہ اور مزکہ، طاہر، مطہر، نورانی بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت اختیار فرمائی ہمیشہ اس کے اوپر عمل فرمایا، کبھی اس کو چھوڑا نہیں بغیر کسی قوی معنی کے. ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور اعمال کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر میرا الگ سے بیان موجود ہے. بڑی عجیب کیسٹ ہے یہ. ایک کیسٹ عائشہ صدیقہ کے نام سے ہے اور دوسری کیسٹ ہے حضرت عائشہ کی نصیحتیں. ان نصیحتوں کو بھی سننا چاہیے اور سن کر ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا نصیحتیں فرمائی ہیں امت کے لوگوں کو. ام المومنین ہیں، حضرت عائشہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. تمام اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم سے پیدا ہوئی اور ایک صاحبزادے ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے. صاحبزادگان تو بچپن میں انتقال فرما گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نسل لڑکیوں سے چلی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. شیعہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی لڑکی حضرت فاطمہ تھی. یہ غلط ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ راسخہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. بہرحال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کیسی عبادت فرماتے تھے،
کسی خاص دن کوئی خاص عبادت فرماتے تھے؟ کوئی آپ کا خاص معمول تھا کہ اس دن یہ کرتے ہوں اور دوسرے دن یہ کرتے ہوں اور پھر تیسرے دن کوئی دوسرا کام کرتے ہوں؟ ایسا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نے جیسا بھی ذکر کیا مستقل 2 کیسٹیں الگ سے ہماری موجود ہیں. وہ سوال کر رہا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ظاہر ہے قلب سلیم رکھنے والی، عقل سلیم رکھنے والی تھیں، محدثہ تھیں، مفسرہ تھیں، قرآن پاک کی تفسیر خوب بیان فرمایا کرتی تھیں. سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، عائشہ بتائیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن کوئی خاص عبادت فرماتے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں، لا کان عملہ دیمتن، کان عملہ دیمتن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جھڑی ہوتا تھا. جھڑی یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے تو رکتی نہیں، ہمارے یہاں اس کو مہوٹے برسنا کہتے ہیں. جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے رکتی نہیں، اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ جو بات ایک دفعہ آپ نے اختیار کر لی ہمیشہ اس کی پابندی کی. پھر فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَطِيعُ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ تم میں سے کون کر سکتا ہے؟ یہ مضمون صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا گیا ہے كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تھے تو اس پر مداومت فرماتے تھے، اس پر ہمیشگی فرماتے تھے، اس پر پابندی فرماتے تھے. فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو ابھی سنائی، کان اذا عمل عملا اثبتہ، یہ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے آخر میں ہے، اور صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب العمل الی اللہ ادومہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر سب سے زیادہ انسان ہمیشہ اختیار کرے. تو میری ماں اور بہنوں، خواتین حضرات، قرآن پڑھو تو ہمیشہ پڑھو، تسبیح پڑھو تو ہمیشہ پڑھو، تلاوت کرو تو ہمیشہ کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ شروع کیا ہمیشہ کرو، آیت کریمہ کا وظیفہ شروع کیا ہمیشہ کرو، کوئی بھی عمل اختیار کرو ہمیشہ کرو. نماز ہمیشہ پڑھو، 5 وقتہ نماز ہمیشہ پڑھو، فجر بھی پڑھو، ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو. رمضان شریف کا روزہ ہر سال رکھو، جب بھی رمضان شریف آ جائے روزہ ضرور رکھو، کیونکہ رمضان شریف کا روزہ اگر ترک کر دیا جاتا ہے بنا کسی عذر کے تو اگر پوری عمر بھی آدمی روزہ رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا. رمضان کی برکتیں، رمضان کی سعادتیں، رمضان کی نورانی کیفیت غیر رمضان میں انسان کو کہاں سے حاصل ہو سکتی؟ اس لیے اپنے عمل کو ہمیشہ رکھنا چاہیے. اور یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بون 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 جب گرتی رہتی تو پتھر میں سوراخ کر دیتی، اثر ہو جاتا ہے اس کا. اور ایک بہت بڑی پانی کی دھار چھوڑی جائے 1 گھنٹے کے لیے اور پھر بند کر دی جائے تو پتھر میں سوراخ نہیں ہوگا. عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو. کون کہتا ہے کہ آپ 5 پارے روزانہ پڑھیں؟ آپ کو 5 پارے پڑھنے کی اگر طاقت ہے پڑھیں، لیکن اگر آپ کو صرف پاؤں پارا پڑھنے کی فرصت ہے تو پاؤں پارا ہی پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں. یہ نہیں کہ 5 پارے ایک دن پڑھ لی اور پھر پورے مہینے چھٹی کر دی. نہیں نہیں نہیں، اس سے تو معاملہ خراب ہوگا، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور اللہ کا غضب جس پر نازل ہو جائے وہ ظاہر ہے کہ کام سے گیا. اللہم احفظنا. اس لیے عمل کی ہمیشگی ضروری ہے. میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رات کی عبادت نہیں چھوڑی.
کبھی تہجد نہیں چھوڑا. اور کبھی آپ کی طبیعت خراب ہوتی، طبیعت ناساز ہوتی یا سستی ہوتی تو کھڑے ہو کر اگر پڑھنے کی طاقت نہ ہوتی تو بیٹھ کر آپ پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن تہجد چھوڑتے نہیں تھے، کوئی سا بھی عمل آپ ترک نہیں فرماتے تھے. یہاں تک کہ اگر مسکرانے کی عادت بنا لی ہے تو مسکراتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے. حضرت جریر ابن عبداللہ ایک صحابی ہیں خواتین و حضرات، عبداللہ کے بیٹے جریر رضی اللہ عنہ. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ہمیشہ مسکرا دیا کرتے تھے. جب بھی حضرت جریر میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم مسکرا دیا کرتے تھے. فرماتے کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ کے سامنے پڑا ہوں اور آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے نہ ہوں. بتائیے مسکرانے کی بھی تو پابندی فرمائی. اندازہ لگائیے جب مسکرانے کی اتنی پابندی تھی تو نماز کی کتنی پابندی فرماتے ہوں گے، روزے کی کتنی پابندی فرماتے ہوں گے، اور اسی طرح دوسرے نیک کاموں کی اور جود و سخا کی کتنی پابندی فرماتے ہوں گے. فرماتے ہیں جریر کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے مجھے دیکھ کر مسکرا نہ دیا ہو. یہ مضمون صحیح مسلم مناقب جریر ابن عبداللہ میں موجود ہے، جس کا جی چاہے صحیح مسلم کھول کر دیکھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس کام کے کرنے کا جو وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر لیا تھا اس میں بھی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوئی. نماز، تسبیح، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کے اوقات، نوافل کی تعداد، سونا اور بیداری جاگنا، ان کے جو اوقات متعین تھے ہر شخص سے ملنے جلنے کے طرز و انداز میں کبھی فرق نہ آیا. اب وہی مسلمانوں کی زندگی کا دستور العمل ہے، یعنی پابندی کرنی چاہیے ہر چیز کی اور ہر کام کو اس کے وقت پر کرنا چاہیے. اپنی زندگی کا ایک چارٹر بنا لینا چاہیے. مجھے فلاں وقت میں کھانا کھانا ہے، فلاں وقت میں سونا ہے، فلاں وقت میں ملاقات کرنی ہے، فلاں وقت میں تلاوت کرنی ہے، فلاں وقت میں تسبیح پڑھنی ہے، فلاں وقت میں مجھے ٹہلنے کو جانا ہے، فلاں وقت میں کتاب لکھنی ہے، فلاں وقت میں مجھے بات چیت کرنی ہے، فلاں وقت میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے. اپنی زندگی کا اور اپنی لائف کا ایک چارٹر بنا لینا چاہیے اور اس لائف کے چارٹر کے مطابق زندگی اور لائف گزارنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل گرامی تھا. خواتین و حضرات، آدمی اگر اس عمل کی ہمیشگی کو اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے. آدمی جب عبادت میں لگے، اپنے معمول کے مطابق زندگی گزارتا رہے، بہت بڑھیا بات ہے، بہت شاندار بات ہے. کسی کو ثواب پہنچانا ہے تو ثواب پہنچانے کی پابندی کرے. انشاءاللہ اس کے مرنے کے بعد پھر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو کھڑا کر دے گا جو اس کو ہمیشہ ثواب پہنچائے گا. اپنے مردوں کو برابر ثواب پہنچاتے رہنا چاہیے، چاہے قرآن پڑھ کر، چاہے کسی ننگے کو کپڑے دے کر یا بھوکے کو کھانا کھلا کر. نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، قرآن پڑھیے، مفت کا عمل ہے اور ثواب پہنچا دیجیے. ایک عبادت گزار عورت کی بات مجھ کو یاد آئی. اس کو لوگ باہیا باہیا کہتے تھے، با الف ہا یا ہا. جس وقت اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، تھی بڑی عبادت گزار اللہ والی عورت تھی، تو انتقال کے وقت روح نکلنے سے پہلے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اس نے دعا کی کہ پروردگار، اے میرے مولا، اے ساری کائنات کو پیدا کرنے والے خدا، میرا ذخیرہ تو ہی ہے، اے اللہ میرا توشہ تو ہی ہے. مرنے میں بھی میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا اور زندگی کے اندر بھی میں نے اے اللہ تیرے اوپر ہی بھروسہ کیا. میں نے تجھی سے جی لگایا، نہ ماما سے، نہ چاچا سے، نہ تایا سے، نہ ممانی سے، نہ خالہ سے، نہ خالو سے، نہ رشتہ داروں سے. دل تجھی کے اندر پھنسایا، دل میں نے تجھی کو دیا، کسی کو نہ دیا. دل کے اندر اگر کسی کی محبت بسی، رچی، جمی تو اے اللہ وہ تیری ذات کی محبت تھی. اے اللہ تو نے زندگی بھر میری لاج رکھی، زندگی بھر
تو نے مجھے اعزاز و اکرام کے جوڑے پہنائے، کبھی ذلت میرے پاس نہ آئی، اب مرنے کے وقت بھی مجھے ذلیل نہ کرنا، اور قبر میں ڈرنے سے، قبر میں خوف سے، قبر میں وحشت سے اور قبر میں گھبرانے سے مجھے بچائے رکھنا، مجھے قبر میں جانے کے بعد گھبراہٹ نہ ہو، بے چینی نہ ہو، بلکہ قبر میں جانے کے بعد مجھے تسلی رہے، قبر کے سانپ بچھو میرے پاس نہ آئے، قبر کا عذاب میرے پاس نہ آئے، پروردگار تو مجھے ذلیل ہونے سے بچانا۔ کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بیٹے نے اس کو نہلا کر، کفن پہنا کر، نماز جنازہ پڑھوا کر دفن کر دیا۔ یہ واقعہ روضۃ الریاحین میں علامہ عبداللہ یافعی یمنی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے۔ عربی زبان میں ایک کتاب ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ چھپ گیا، پاکستان میں بھی ترجمہ چھپا اور انڈیا میں بھی چھپ چکا ہے۔ تو خیر، اس کے بیٹے نے جو بیچارہ نیک تھا، یہ اپنا معمول بنا لیا کہ ہر جمعرات اور جمعے کو اپنی ماں کی قبر پر جاتا، اور اس کی قبر پر جانے کے بعد کچھ قرآن پاک کی آیتیں وغیرہ پڑھ کر اپنی امی کو اور اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے دفن تھے سارے مردوں کو اس کا ثواب پہنچا دیتا، سارے مردوں کے حق میں دعا کرتا اور استغفار کرتا۔ اب بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ اپنے مردوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، اپنے انتقال شدہ باپ کو، والد کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ کتنی لڑکوں اور لڑکیوں کو تو میں جانتا ہوں کہ جو پابندی سے ثواب پہنچاتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں۔ جیسے ہر پیر کو ایک لڑکی گلشن کا فون آتا ہے اپنے والد عبدالسلام کے ثواب پہنچانے کے لیے، تو میں اس لیے دعا کر دیتا ہوں، دعا میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس نے صاحب معمول بنا لیا، ہر جمعرات اور جمعے کو اپنی والدہ کی قبر پر جاتا۔ یہ درمیان میں بتلاتا چلوں کہ صرف جمعرات اور جمعے کو ہی قبرستان میں جانا ضروری نہیں، کسی دن بھی آدمی جا سکتا ہے۔ یہ تو میں اس لڑکے کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ اس نے ہر جمعرات اور جمعے کو قبر پر جانا شروع کر دیا، ثواب پہنچانا شروع کر دیا، اپنی امی کو بھی ثواب پہنچا دیتا اور ساتھ میں جتنے مردے وہاں دفن تھے ان کو بھی ثواب پہنچا دیا کرتا تھا۔ لڑکا کہتا ہے کہ یہ میں عمل کرتا رہا، کبھی چھوڑا نہیں میں نے یہ عمل۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی امی کو خواب میں دیکھا، میری امی میرے سامنے آئی بہت اچھے لباس میں، بہت اچھے انداز میں۔ میں نے اپنی امی کو دیکھ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں نے خواب میں میرے سلام کا جواب دے دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اماں کیسے ہیں آپ؟ میری لاڈلی پیاری ماں، آپ کس طرح ہیں، کیا حال ہے قبر کے اندر؟ کہا میرے بیٹے، اے میرے لال، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے لختے جگر نور نظر، میں تو یہاں پر آ گئی، تو دنیا میں ہے۔ دیکھ، موت کی سختیاں اور تکلیفیں تو بہت ہیں، موت کی سختی، روح نکلنے کی سختی بڑی زبردست ہے، لیکن میں قیامت تک کے لیے خدا کے فضل و کرم سے اپنی قبر میں ہوں، عالم برزخ میں ہوں۔ اور میرے بیٹے سن لے، جو مرتے وقت مجھے تکلیف ہوئی سو ہوئی، وہ تو میں بیان کر چکی، لیکن یہاں میری قبر میں فرش بچھے ہوئے ہیں، گدے بچھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اور سندس اور استبرق کے گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں۔ سندس اور استبرق کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہاں میں بہت سکھ سے ہوں، ہر طرف خوشبو 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 خوشبو، اور بدبو نام کی کوئی چیز نہیں۔ میں نے پوچھا امی کسی چیز کی ضرورت اگر ہو تو بتلاؤ، کوئی چاہت ہو تو بتلاؤ، آپ کا یہ بیٹا اس چاہت کو پورا کر دے گا، اس ضرورت کو پورا کر دے گا۔ کہنے لگی ہاں ایک چیز کی ضرورت ہے بیٹے، یہ جو تم ہر جمعرات اور جمعے کو میری قبر کی زیارت کو آتے ہو اور قرآن شریف وغیرہ پڑھ کر میرے لیے بھی بخش دیتے ہو اور اس قبرستان کے مردوں کے لیے بھی بخش دیتے ہو،
یہ عمل تم کبھی مت چھوڑنا، برابر مجھے ثواب پہنچاتے رہنا، برابر کنٹینیو اس عمل کو جاری رکھنا، اس پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ اے میرے بیٹے، جمعرات اور جمعے کو تمہارے آنے کی مجھ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جس وقت تم میرے پاس آتے ہو نا تو اس قبرستان کے سارے مردے میرے پاس آ جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اے مائی، یہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس آیا ہے، ہمیں بڑی راحت ہوتی ہے، تمہارے بہانے سے ہم کو بھی ثواب پہنچ جاتا ہے۔ میرے بیٹے، جب مردے تمہاری تعریف کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے لال کی تعریف کر رہے ہیں، میرے بیٹے کی تعریف کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے پاس کے سارے مردے تم سے خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں یہ سوچنے لگا کہ ارے ابھی تو میں اپنی امی کے پاس تھا اور میں یہاں بستر پر پڑا ہوں۔ کہتا ہے کہ پھر میں ہر جمعرات اور جمعے کو برابر ان کی زیارت کو جایا کرتا اور قرآن شریف کی کچھ آیتیں وغیرہ پڑھ کر یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، ان قبر والوں کی وحشت دور کر کے ان کو انس عطا فرما، ان کو سکون عطا فرما، اور ان کی تنہائی کے اوپر رحم فرما کہ اپنے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن پروردگار تو ان سے ایسا پیار فرما، ان مردوں پر اور میری ماں پر ایسی رحمت نازل فرما کہ یہ ساری چیزوں کو بھول جائیں، اور ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، اور ان مردوں کی ساری نیکیاں قبول فرما۔ کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب میری آنکھ لگی اور میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سی مخلوقات میرے پاس آئی ہیں، بہت سے لوگ میرے پاس آئے ہیں، میں ان کو جانتا بھی نہیں، بہت سے مرد اور جناب بہت سی عورتیں میرے پاس آئی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں اور آپ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ ہم اس قبرستان کے مردے ہیں، مرد و زن، اور میں بیٹے ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے کے واسطے آئے ہیں، اور ہم تم سے یہ درخواست اور التجا کرنے کے واسطے آئے ہیں کہ بیٹے جس طرح تم ہمیں قرآن شریف پڑھ کر آج تک برابر کنٹینیو ثواب پہنچاتے رہے، اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ اپنے مرتے دم تک ہمیں ثواب پہنچانے کے واسطے آتے رہنا، کیونکہ تمہارا یہ ثواب ہمارے لیے جنت کی تشتریوں میں سج کر اور دھج کر بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا بنا کر ہمارے پاس بھیجتے ہیں، اور تمہارے ثواب پہنچانے کی وجہ سے ہمارے درجات میں بلندی عطا فرماتے ہیں، ہمارا مقام اونچا کرتے ہیں، اور ہم اس پر بڑے شگفتہ رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، شاداب اور فرحا رہتے ہیں۔ ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن بیٹے تم جو قرآن شریف پڑھ کر اور وظیفہ پڑھ کر ہمیں ثواب پہنچاتے ہو، تمہاری امی کو بھی پورا پہنچتا ہے اور ہم کو بھی پورا پہنچتا ہے۔ خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آدمی جب مرحومات کو ثواب پہنچائے تو ہمیشہ ہمیشہ اس کی پابندی کرے۔ مردے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پہنچانے والے کو ان کی برکت سے سرفراز کرتا ہے، نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، مالدار بنا دیتا ہے۔ بیٹے درخواست کرتے ہیں کہ یہ قرآن شریف وغیرہ پڑھنا تم بند مت کرنا، چھوڑنا نہیں۔ اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ کہتا ہے کہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جیسے آج تک میں نے اس کی پابندی کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کی پابندی کرتا رہوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ ثواب پہنچاتا رہوں گا۔ یہ واقعہ خواتین و حضرات میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ اس بنیاد پر سنایا کہ عمل کی ہمیشگی اللہ کو بھی پسند ہے، اور عمل کی ہمیشگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اور عمل کی ہمیشگی سے انسان کی زندگی نورانی بن جاتی ہے، اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ جو کرو پابندی سے کرو، وقت کے اوپر کرو، سستی آئے تو اس کو دور کر ڈالو، یہ سوچ کر کہ جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے اور مرنے سے پہلے کرنا ہے۔ دین کی خدمت اور دین کی باتیں کرتے کرتے مر جانا ہے، اور مرتے مرتے دین کی باتیں کر جانا ہے، یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔